استاذ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اسلام میں آ، نکاح کے علاوہ یا اس کے بغیر جنسی تعلقات کو اگر اصلاً ممنوع قرار دیا گیا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ باندیوں کے حوالے سے اس کو روا رکھا گیا اور اس میں اس کی اجازت دی گئی؟ تو اس کے پیچھے ریشنل کیا ہے؟ یعنی اس طرح سے یہ بات کنسسٹنٹ رہتی ہے کہ ایک چیز اخلاقی طور پر اصلاً ممنوع ہے، لیکن وہی چیز ایک دوسری صورتحال میں جائز رکھی جا رہی ہے۔ دین میں دو باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ آزادانہ جنسی تعلقات جنہیں بالعموم زنا سے تعبیر کیا جاتا ہے، یا اگر انگریزی زبان کے حوالے سے دیکھیے تو اڈلٹری اور فورنیکیشن کہا جاتا ہے، ان کو اسلام میں ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ یہ بات واضح کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو قاعدہ بنا دیا ہے اس کا پوری طرح لحاظ رکھتے ہوئے جنسی تعلقات استوار کرو، اس سے آگے اگر کوئی چیز چاہو گے تو یہ عدوان ہوگا، جیسے کہ سورہ مومنون میں فرمایا ہے اولئک هم العادون۔ یہ بنیادی اصول ہے۔ اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ باقاعدہ طریقے سے کسی عورت کے ساتھ تعلق کیسے قائم کیا جائے گا۔ اس کی دنیا میں مختلف صورتیں رہی ہیں۔ سب سے زیادہ نمایاں، سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ خاندان کے نظم کو قائم رکھنے والی صورت ہم سب جانتے ہیں کہ وہی ہے جسے نکاح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک مرد و عورت یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں گھر بنانا ہے، ایک خاندان کی بنیاد رکھنی ہے، اس کے نتیجے میں ان کے ہاں اولاد ہوگی، اس کی ذمہ داریاں دونوں کو مل کر انجام دینی ہے۔ لیکن اس کی بنیاد کیا ہے؟ کوئی نسبی تعلق ہے، کوئی شہری تعلق ہے، کوئی رضائی تعلق ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ بنیاد ہے معاہدہ، یعنی ایک باقاعدہ معاہدہ یا کانٹریکٹ ہونا چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ اس باقاعدہ معاہدے اور کانٹریکٹ کو ہم نکاح سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت وہی ہے۔ اس کی مختلف صورتیں دنیا میں رائج رہی ہیں۔ ان میں سے ایک صورت زمانہ رسالت سے بہت پہلے سے یہ چلی آ رہی تھی کہ لوگ جن خواتین کو خرید کر لے آتے تھے ان کے ساتھ بھی علانیہ گویا ایک معاہدے میں بن جاتے تھے، یعنی کچھ ذمہ داریاں اپنے لیے خاص کر لیتے تھے، کچھ ذمہ داریاں ان خواتین کے لیے۔ نتیجے کے طور پر ایک اور تعلق وجود میں آتا تھا جو باقاعدہ بھی تھا، علانیہ بھی تھا، اور جس کے نتیجے میں اگر اولاد ہو جائے تو ذمہ داری بھی اسی طرح سے اٹھائی جاتی تھی جس طریقے سے نکاح کے رشتے میں اٹھائی جاتی ہے۔ اس کو لوگوں نے روا رکھا، اسلام نے آ کر اس کی پیدا نہیں کی، یہ چیز پہلے سے موجود تھی۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر آپ معاملات کو دو حصوں میں تقسیم کریں تو ایک وہ معاملات ہیں جن میں علانیہ طور پر باقاعدہ ذمہ داری اٹھا کے ہم کسی عورت کے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہیں، اور دوسری وہ ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ وہاں اصلاً مقصود کوئی تعلق پیدا کرنا، ذمہ داری اٹھانا، گھر بنانا، خاندان کے ادارے کو وجود میں لانا سرے سے ہوتا ہی نہیں۔ وہاں آدمی بالکل اسی طریقے سے تعلق پیدا کرتا ہے جیسے آپ گئے اور رفع حاجت کر کے آ گئے۔ اس کو تو اسلام نے بالکل ممنوع قرار دے دیا، لیکن اس تعلق کے بارے میں یہ رویہ اختیار نہیں کیا۔ یہ پورے دین میں ملحوظ ہے، یعنی بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ہماری معاشرت میں
ہماری سیاست میں، ہماری معیشت میں بعض ایسی چیزیں رائج ہو چکی ہوتی ہیں جن میں ایک درجے میں اخلاقی قباحت تو ہوتی ہے، لیکن وہ سوسائٹی کا عرف بن چکی ہوتی ہیں. ان کو اب درست کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو زنا قرار دے کر فوراً ممنوع قرار دے دیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں تدریج کے ساتھ اصلاح کا راستہ اختیار کریں. یہ اسلام ہر معاملے میں تعلیم دیتا ہے، معاشرت میں بھی، سیاست میں بھی، معیشت میں بھی. دور حاضر میں اس کو اس طرح سمجھ لیجیے، مغربی ملکوں میں شادی کے علاوہ ایک دوسرا تعلق جس کو لیو ان ریلیشن کہتے ہیں وہ بھی کم و بیش مان لیا گیا. اس کو بھی ایک طرح کی قبولیت حاصل ہے. یہاں چونکہ نکاح کے بارے میں ضوابط میں سختی برتی گئی، اس میں ایسی پابندیاں لگا دی گئی جو عام طور پر اٹھانا آسان نہیں ہوتا، تو لوگوں نے ایک راستہ نکال لیا. اس میں بھی اگر آپ دعوت دیں گے، پیغام پہنچائیں گے، تو پہلے مرحلے میں اس تعلق کو زنا قرار دے کر آپ سزا کا نفاذ نہیں کر دیں گے. یہاں پر بھی یہ دیکھا جائے گا کہ ایک چیز زنا ہے جو بالکل ممنوع ہے، جس کے ساتھ کسی قسم کا مصالحت کا طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا. دوسری طرف نکاح کا ادارہ ہے، وہ مغربی دنیا میں بھی اسی طرح قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اسی کو اصل سمجھا جاتا ہے، اس کے بارے میں لوگ حساس بھی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک دوسری صورت بھی حالات کے جبر کے تحت ایجاد کر لی گئی. یہ صورت ناپسندیدہ ہے، اس صورت کو ختم ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ کسی سوسائٹی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پہلے مرحلے پر ممنوع قرار نہیں دیں. یہ طریقہ اسلام نے لونڈی غلاموں کے معاملے میں اختیار کیا، یعنی یہ بتا دیا کہ اس کو ختم ہونا چاہیے. یہ اس طرح بتایا کہ بالکل ابتدا میں یہ کہہ دیا کہ تمہارے لیے جو نیکی اور خیر کے کام مذہب تجویز کر رہا ہے ان میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز کیا ہے؟ فق و رقبہ. یہ تمہارے معاشرے میں لوگوں کو غلام بنا کر ان سے کام لیا جاتا ہے. کام تو انسان ہمیشہ لیں گے، لیکن غلام بنا کر کام لیا جاتا ہے. اس سے ان کی گردنیں بند گئی ہیں، ان کی فطری آزادی سلب ہو گئی ہے. ان گردنوں کو چھڑانا ہے. فق و رقبہ کے معنی یہی. تو قرآن مجید نے ہدف متعین کر دیا. پھر اس کے بعد اصلاحات شروع کی، اور پے در پے اصلاحات کے ذریعے سے نفسیاتی حقیقت کو تبدیل کرنے کی صحیح کی، لوگوں کے رویوں کی اصلاح کرنے کی صحیح کی، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب خود یہ اندیشہ ہوا کہ اسلام کو اب ایک جنگ درپیش ہے. تو عام طور پر اس زمانے میں جنگوں ہی میں لونڈیاں غلام بنائے جاتے تھے. چنانچہ اس موقع پر اعلان کر دیا گیا کہ اب یہ طریقہ نہیں ہوگا. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً. اب فدیہ دے کر قیدی رہا کیے جائیں گے یا احسان کے طور پر رہا کر دیے جائیں گے. کسی قیدی کو نہ قتل کیا جائے گا نہ غلام بنائے. پھر سورہ نور میں مکاتبت کا قانون نازل کر دیا کہ جو عورت یا مرد بھی آزادی چاہتا ہے وہ ایک خاص طریقے کے مطابق ادائیگی کا معاہدہ کرے گا اور مقررہ مدت میں آزاد ہو جائے. یہ گویا غلاموں اور لونڈیوں کے ہاتھ میں ان کی تقدیر کی لوح پکڑا دینا تھا کہ وہ اس پر خود جو تحریر لکھنا چاہیں لکھ لیں. اس طرح یہ طریقہ اختیار کیا گیا. اسلام کے پورے نظم میں اور اس کی تمام تعلیمات میں ہمیشہ یہ ملحوظ رکھا جاتا ہے کہ الحلال بین والحرام بین. یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں. دو صورتیں بالکل واضح ہوتی ہیں. عام طور پر ان کو سمجھنے جاننے میں انسان کو کبھی دقت نہیں ہوتی. ایک حلال ہے وہ نکاح ہے، ایک حرام ہے وہ زنا ہے. وہ بینہما مشتبہات، ان کے درمیان میں بعض چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جن میں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ آدمی ادھر کی رائے بھی قائم کر سکتا ہے اور ادھر کی. چنانچہ اس تعلق کو بھی دیکھیے تو یہ زنا نہیں تھا،
یعنی ایسے نہیں ہے کہ آدمی رفع حاجت کے لیے گیا اور فارغ ہو کے آ گیا، چند روپے دیے اور 1-2 گھنٹے بسر کر لیے، یا نہیں دیے اور کسی جذباتی تعلق کو سامنے رکھ کر حظ اٹھا لیا۔ یہ نہیں تھا، بلکہ آپ باقاعدہ علانیہ ایک عورت کو اپنے گھر میں لاتے تھے، اس کی ادائیگی کرتے تھے، جیسے کہ مہر مقرر کیا جاتا ہے یا جس طرح نان و نفقے کی ذمہ داری اٹھائی جاتی ہے، پھر اس کی تمام ذمہ داری بھی اٹھا لیتے تھے، اور ذمہ داری اٹھانے کے بعد سب سے تعارف کراتے تھے۔ اس کے بعد وہ لوگوں کی نگاہ میں آپ ایک باقاعدہ تعلق کے ساتھ رشتہ استوار کر لیتے تھے، گویا ایک کانٹریکٹ وجود میں آ جاتا تھا۔ یہ اس کی نوعیت تھی، لیکن اس میں چونکہ آزادانہ مرضی شامل نہیں ہوتی تھی، تو اس کو اسلام نے آہستہ آہستہ ختم کرنے کا طریقہ اختیار کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس طرح کی چیزیں فوراً تسلیم نہیں کی جاتی، اس میں بعض اوقات بڑا وقت لگتا ہے۔ تاہم قرآن مجید نے بالکل واضح طریقے پر بتا دیا کہ جنسی تعلقات کے باب میں اللہ تعالیٰ کے پیش نظر کیا ہے، اور اس وقت جو ایک صورت گوارا کی جا رہی ہے، یہ گوارا کی جا رہی ہے، اصلی مطلوب یہی ہے کہ فک و رقبہ، لوگوں کی گردنیں چھڑائی جائیں۔ اس میں قابل اعتراض چیز صرف ایک ہی تھی، اور وہ یہ کہ جس عورت کو آپ خرید کر لاتے ہیں، اس عورت کے ساتھ کوئی آزادانہ معاہدہ نہیں ہوتا تھا، یعنی وہ مجبور ہے، بک رہی ہے، اس کی قیمت ادا کر دی گئی ہے، اس کے پاس انتخاب نہیں تھا۔ اس کے سوا اور کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو آپ نکاح سے مختلف قرار دے سکتے۔